हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ रियलिटी। दोस्तों, इंडिया के शहर आगरा में मुग़ल एम्पायर के आर्किटेक्ट का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसे दुनिया ताज महल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला, दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा, जहाँ ये अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए है, वहीं इसके अंदर गम और उदासी के कई बादल मंडला रहे हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 400 साल पहले बनाई गई ये इमारत, जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान महल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं, बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो संगमरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज़ तौर पे $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुग़ल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर्स की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थीं जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ़ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुग़ल आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि मस्जिदों में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने की एक और वजह भी थी, और वो ये थी कि ख़तरनाक ज़लज़ला की सूरत में अगर ये मीनार गिरें भी तो ये बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पे एक आंच भी ना आने दें। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले किसी सूरत भी इस पर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब इस दौर में कंक्रीट या स्टील भी नहीं हुआ करता था तो आखिर इस आलीशान मकबरा और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया, ये सब और इससे ज़्यादा भी आप जान सकेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, ये मामला शुरू हुआ था 1607 में, जब बरसगीर पर मुग़लिया सल्तनत कायम थी। इस दिन मुग़ल बादशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो गया था, और उसी की सेलिब्रेशन में आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुग़ल शहनशाह को सबसे ज़्यादा अजीज़ था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वज़न शहज़ादा खुर्रम का होता था इतना ही ख़जाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी ख़ास होने वाला था। मुग़ल शहनशाह ने खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ और खुर्रम को पहले दिन से ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और इस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहज़ादे ने कई जंगें लड़ीं और इनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहनशाह ने खुश होकर इनको शाहजहाँ के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहाँ की टोटल 6 बीवियाँ थीं जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थीं। इन 6 में से शाहजहाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुमताज़ से करते थे, और यही वजह थी इनका ज़्यादातर वक्त मुमताज़ महल के साथ ही गुज़रता था। वक्त तेज़ी से गुज़रता जा रहा था, और 4 सालों बाद यानी 1621 में मुग़ल शहनशाह अचानक चल बसे। शाहजहाँ, जो पहले ही मुग़ल एम्पायर में ख़ासा मशहूर हो चुका था और जो शहनशाह का फेवरेट बेटा भी था, 1628 में यानी बाप की वफ़ात के 7 साल बाद इसने शहनशाह की गद्दी संभाल ली। पूरी मुग़लिया सल्तनत अपने नए बादशाह से बेहद खुश नज़र आई थी। ये वो दौर था जब मुग़ल एम्पायर अपने पूरे अरूज पर थी, यानी पूरे बरे सग़ीर के साथ साथ अफ़गानिस्तान के भी कई हिस्सों पर मुग़लिया सल्तनत का राज हुआ करता था। सारे फ़ैसले शाहजहाँ खुद करता था, जबकि मुमताज़ महल पीछे रहकर शाहजहाँ को मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये खुशियाँ अनकरीब मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभालने अभी 1 साल ही गुजरा था,
کہ ایک بار پھر مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال جنگ چلتی رہی۔ شاہ جہاں کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی نصیب ہوئی، لیکن شاہ جہاں اس کامیابی کا جشن مناتے کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل، جو کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، کہ اس کی حالت بگڑ گئی۔ 17 جون 1631 کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ بن کر گری تھی، اس نے تو جیسے ان کی دنیا ہی ختم کر دی تھی۔ شاہ جہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی سب سے عزیز بیوی ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچھائی نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک اس نے کچھ نہیں کھایا اور اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی کوئی پرفیوم لگایا۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ اس کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس ٹاسک کو، ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز محل کے گزرنے کے 6 ماہ بعد 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے تھے۔ کیونکہ ممتاز کی قبر دریائے جمنا کے کنارے موجود تھی، اس وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا کافی مشکل ٹاسک تھا۔ دریا کے کنارے زمین نرم ہوتی ہے اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو دریا کا پانی تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلہ سے نمٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے سب سے پہلے زمین کے اندر کئی کنویں کھدوانا شروع کیے۔ مزدور یہ کنویں تب تک کھودتے رہے جب تک خشک زمین نظر نہ آ جاتی تھی۔ ان کنووں کو پتھروں اور گارے سے بھرا گیا اور پھر اس کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کالمز کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج کو بھی استعمال کیا گیا۔ مغل انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی مضبوط فاؤنڈیشن تیار تھی جو زمین پر بھی فولاد بن کر کھڑی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایک ایسی بلڈنگ کی جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ دیکھی ہو، ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈز توڑوا دے۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا گیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے گنبد کا آئیڈیا لیا تھا۔ جب ان سب کو کمبائن کیا گیا تو ایک شاندار اور عالیشان ڈیزائن ابھر کر سامنے آیا۔ بلڈنگ کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی بنائی گئیں۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور اس میں لاتعداد پیسے بھی بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کو کوئی پرواہ نہیں تھی، بس اس کو یہ کام ہر قیمت پر کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن میں اتنے زیادہ لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں میں کھانا پینا ختم ہو چکا تھا۔ 20,000 مزدوروں اور کاریگروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج منگوا لیا تھا۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جانا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرا ماربل آج تک دنیا کا فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل ریزرو کر لیا تھا، یعنی جب تک تاج محل کی کنسٹرکشن مکمل نہیں ہو جائے گی کسی کو مکرانہ ماربل خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ منگوایا گیا۔ تاج محل کا یہ خوبصورت ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ صرف آنکھوں سے دیکھ کے ہی لگایا جا سکتا ہے۔
آج کل اس طرح کے گنبد بڑی آسانی سے اسٹیل اسٹرکچر پہ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن 400 سال پہلے 40 میٹر اونچے ڈوم کو بنانا ایک بہت مشکل کام تھا، کیونکہ ان کے پاس صرف پتھروں کا ہی سہارا تھا۔ اس ڈوم کو بنانے کے لیے نوبل انجینئرز نے جو بھی اسٹریس کیلکولیٹ کی تھی، اس کی آج کے انجینئرز بھی بہت تعریف کرتے ہیں۔ تاج محل کی فنیشنگ کے لیے پیٹرا ڈورا یا پرچین کاری سے ڈیکوریٹ کیا جانا تھا۔ پیٹرا ڈورا ایک ایسی کلاکاری کو کہا جاتا ہے جس میں قیمتی پتھر کو تراش کر ماربل کے اندر لگایا جاتا ہے۔ ماربل کو بڑی مہارت اور باریکی سے قیمتی پتھر کی شیپ کے حساب سے تراشا جاتا ہے اور پھر پتھر کو اس میں گلو کی مدد سے لگایا جاتا ہے۔ تاج محل پہ استعمال ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی۔ کافی ریسرچ اور لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ گلو شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مر پاؤڈر کو ملا کر بنائی جاتی تھی۔ وہی سیم گلو آج بھی تاج محل کی رینوویشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تاج محل کی خاص باتوں میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 مرتبہ اپنے رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے بالکل پہلے یہ بلیک شیڈ دیتا ہے۔ سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے، جبکہ دوپہر میں تاج محل کی خوبصورتی کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیلے آسمان پر جیسے موتی چمک رہا ہو، اور سن سیٹ کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہ جہاں اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت ترین مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہ جہاں نے اس بلڈنگ کا نام اپنی پسندیدہ بیوی ممتاز محل کے نام پر ہی رکھا۔ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھ دیا گیا۔ ہر سال شاہ جہاں ممتاز کی برسی پر یمنا ریور کے ذریعے تاج محل پر جایا کرتے تھے۔ یہ تاج محل کی ایک ایسی انٹرنس تھی جس کو صرف شاہی خاندان کی انٹرنس کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ انٹرنس کی دیواروں پر دلکش نقش کاری کا کام کیا گیا تھا، جو صرف شاہی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ شاہ جہاں کا مہنگا ترین یہ پروجیکٹ کمپلیٹ تو ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا۔ 4 سالوں کے بعد یعنی 1658 میں شاہ جہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا اور خود مغل امپائر کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہ جہاں جو پچھلے 30 سالوں سے اس تخت پہ راج کر رہے تھے، اس کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی بند کر دیا گیا تھا۔ صرف ایک فیسلٹی ایسی تھی جو شاہ جہاں کو دی گئی کہ جس کمرے میں شاہ جہاں کو بند کیا گیا، اس کی کھڑکی سے تاج محل نظر آتا تھا۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں بھی اس دنیا سے چل بسے۔ شاہ جہاں کا اب دوبارہ ممتاز سے ملنے کا وقت آ چکا تھا اور ان کو تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ امید ہے دوستو میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کو جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔